معزز ناظرین، عرب کی سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوئے جن کی بہادری کی داستانیں آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے سینکڑوں سالوں بعد بھی فخر سے سنائی جاتی ہیں۔ لیکن عرب اور مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد یا بہادری کی بات ہوگی تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آئے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف ہے، چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کی سب سے طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کو بچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازو سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود جو کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلا جنگ لڑا کرتا تھا اور اس پر کفار و مشرک بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ ہے کوئی ایسا بہادر جو اس کا سامنا کر سکے۔ عمر ابن عبدود کا خوف اتنا تھا کہ بار بار للکارنے کے بعد بھی کسی میں اس کا سامنا کرنے کی جرأت نہ تھی۔ تب وہ حضرت علی ہی تھے کہ جنہوں نے نہ صرف عمر سے مقابلہ کیا بلکہ صرف ایک ہی وار میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑیں، جن میں سے بدر، خندق اور خیبر وہ اہم جنگیں ہیں جس میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو یک طرفہ جیت دلائی۔ حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر یا فوج ہے، وہ ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے انہیں شیر خدا کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ اسلام کے وہ لیڈر جن کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ امام علی وہ شخصیت ہے کہ جن کی شادی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ امام علی تاریخ کی وہ شخصیت ہے جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی اور نفس رسول کا خطاب دیا، اور غدیر میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ امام علی میدان جنگ میں جس قدر بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنی ہی نرم اور انصاف پسند رہے۔ لیکن اسلام کے سب سے عظیم سپاہی جن کا کوئی ثانی نہ تھا، انہیں کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت علی کو شہید کرنے والے ملعون کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل پہلے امام علی کا ساتھی تھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن پھر سسین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر خوارجیوں کے ساتھ جا ملا اور نہروان میں حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ بہرحال ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات کتام نامی عورت سے ہوئی جس کا باپ ازبخت تمیمی تھا، جو ایک خوارج تھا اور جنگ نہروان میں امام علی کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، لہٰذا کدام حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے جب کدام کو دیکھا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ کتام ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عرب خاتون تھی۔ ابن ملجم نے کتام سے شادی کی خواہش کی تو کتام نے کہا کہ مجھ سے شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3000 درہم، غلام اور ایک کنیز مجھے دینی ہوگی۔ ابن ملجم بولا میں راضی ہوں۔ کتام نے کہا ایک اور شرط بھی ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو قتل کر دو۔ ابن ملجم نے حیرانگی سے کہا کہ علی کو کون قتل کر سکتا ہے، وہ بہادر شاہ سوار اور ماہر سپاہی ہے۔ کتام بولی میں مال نہیں چاہتی ہوں، لیکن علی کو تمہیں ضرور قتل کرنا ہوگا کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا ابن ملجم اس سے نکاح کی خاطر اس بات پر تیار ہو گیا۔ کتام نے مزید 2 آدمی جن کا نام وردان اور شبیب تھا، انہیں ابن ملجم کے ساتھ بھیجا، اور 19 رمضان المبارک کو صبح ابن ملجم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے ایک کپڑے میں زہر سے بھجی تلوار کو لپیٹ کر چھپا لیا تاکہ موقع ملتے ہی امام علی علیہ السلام پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہی شخص ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ لہٰذا احادیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو علی علیہ السلام کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا، اور ماہ رمضان کے آغاز پر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس کی ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق اپنے بچوں کے گھروں پر آپ افطاری فرمایا کرتے تھے اور غذا کے 3 لقمے ہی کھایا کرتے تھے۔ 3 لقموں سے زیادہ آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک رات امام علی کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان کی رات آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے طبق میں 2 جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا، دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اور روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ امام ساری رات بیدار رہے اور رکوع و سجود اور دعا کرتے رہے، اور اس رات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتے ہوئے فرماتے، خدا کی ایک قسم، یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بطخوں اور مرغابیوں نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ لوگوں نے انہیں امام علی سے دور کرنا چاہا تو فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ امام نے اپنا کمر بند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ امام نے اسے بھی جگایا اور فرمایا، اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو اور نماز ادا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہوئے، اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں سر اٹھایا تو ابن ملجم ملعون نے تلوار چلا کر وار کیا اور آپ کے سر پر ایک کاری ضرب ماری جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لگی، اور امام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور محراب مسجد میں زمین پر گر پڑے۔ لوگ چلا رہے تھے کہ اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجم نے بھاگنے کی کوشش کی، مسجد میں صدائیں بلند ہوئیں اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے، جبکہ کچھ لوگوں نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا۔ آپ کے زخم سے جیسے ہی خون کے دھارے پھوٹے تو زمین لرز اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے، آسمان متزلزل ہوا، اور مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرانے لگے۔ کالی آندھیاں چلیں اور ہر سمت تاریکی چھا گئی۔ دوسری طرف ابن ملجم ملعون جو بھاگنے کی کوشش میں تھا، لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، گویا حلقوں سے باہر نکل رہی تھیں۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ابن ملجم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کے گردن پر آمادہ تھی۔ آپ نے کمزور آواز سے اور مہربانی سے فرمایا، اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت گھنونا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا کہ مجھے تم نے یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا اور تمہیں دوسروں پر ترجیح نہ دیتا تھا؟ اور کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے قیدی کو پلاؤ۔ پھر امام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحم دلی سے سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ضرب سے قتل کر دو۔ اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء مت کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل چکے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی، اور اس طرح اس رات مسلم تاریخ کی سب سے عظیم فاتح اور مومنین کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو تلوار کے ایک ضرب سے قتل کر دیا، اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ امام علی جیسے شیر سے میدانی جنگ میں مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خارجیوں نے آپ پر چھپ کر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ امام علی کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوا کرتی ہے۔